تیسرا اور اہم ترین درجہ، یعنی اس عمارت کی جو تیسری چھت ہے اس پہ خدمت خلق کیا ہے؟ اس پہ خدمت خلق ہے کہ اس زمین پر اللہ کا عدل قائم کرنا۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے آغاز کے بعد 23 قمری سال اس دنیا میں گزارے۔ ان 23 سالوں میں آپ نے کیا کیا؟ جیسے پچھلے 2 جمعوں میں اس پر تفصیل سے گفتگو ہوئی کہ آپ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کی تکرار کرتے رہے، لوگوں کو قرآن مجید پڑھ کر سناتے رہے اور ان کا تزکیہ کرتے رہے۔ لیکن اس تزکیے کے نتیجے میں آپ نے کیا کیا اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بس تمہیں راستہ بتا دیا ہے، اب دل کو اور مانجھو اور مانجھو اور مانجھو، اس میں کوئی میل باقی نہ رہے؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ فلاں فلاں بستیوں کو اس کے رہنے والوں کے سمیت ان پر الٹ دو۔ تو جبرائیل گواہی دیتے ہیں جن سے سچی گواہی کسی کی نہیں، اور بیان کون کر رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے سچا اور کوئی نہیں۔ کہ جبرائیل نے عرض کی کہ اللہ ان بستیوں میں تیرا فلاں فلاں بندہ ہے کہ جس نے پلک جھپکنے کی دیر بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی فرما برداری ہے، کتنا نیک آدمی ہے وہ کہ پلک جھپکنے کی دیر بھی اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان بستیوں کو پہلے اس پر الٹو اور پھر دوسروں پر الٹو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری بغاوت، میری نافرمانی دیکھ کر کبھی اس کا چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلا۔ وہ اتنا اپنی ذاتی نیکیوں میں مست ہے کہ اس کو کوئی کنسرن ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بغاوت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمودات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے، اور وہ لگا ہوا کوئی تسبیح کرنے میں۔ یعنی وہ تسبیح کی جو ایک نیکی ہے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آفینس قرار دیا اس شخص کے لیے کہ جو اسی میں مصروف ہے اور ارد گرد سے بالکل بے خبر ہے کہ ارد گرد اس کے رب کی نافرمانی ہو رہی ہے، کسی اور کی نہیں، اپنے رب کی نافرمانی۔ یہ پرانے زمانے میں نمک حلال کا ایک تصور تھا، نمک حلال اور نمک حرام۔ یہ تصور کیا تھا کہ جو شخص آپ کے گھر کا نمک کھا لے وہ آپ کے زیر بار احسان آ جاتا تھا اور وہ کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ یہ بڑا ذکر بڑا خوبصورت ایک نقشہ پیش کرتا ہے کہ جب اللہ کے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے ان کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے، تو حضرت ابراہیم بڑے مہمان نواز تھے، بس مہمانوں کو بٹھا کر اور فٹافٹ اندر گئے اور ایک بھنا ہوا بچڑا، یعنی آپ تصور کیجئے کہ اس کو ذبح کیا، پھر گوشت بنایا اور پھر فٹافٹ اس کا باربیکیو بنا کر لا کے پیش کر دیا مہمانوں کے سامنے۔ اچھا، اب چونکہ وہ فرشتے تھے لہذا وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے۔ اب اس کا نقشہ بڑا خوبصورت کھینچا ہے، یعنی 26 پارے کے آخر میں فرمایا حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ تک ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر نہیں پہنچی؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، کہ جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں آئے تو انہیں سلام پیش کیا۔ قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی وعلیکم السلام کہا، اور دل ہی دل میں کہا قوم منکرون، یہ کچھ ان نون سے لوگ لگتے ہیں۔ فراغ الی اہلہ، اس کے باوجود دوڑے اپنے گھر کو، فجاء بعجل سمین، اور ایک بچڑا گھی میں تلا ہوا لے آئے، باربیکیو بنا کر یا تل کر۔
فقربه الیہ، اور ان کو پیش کر دیا. قال الا تاکلون، لیکن چونکہ انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا تو حضرت ابراہیم نے حیران ہو کر پوچھا کیوں آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کے بعد فرمایا فاوجس منہم خیفہ، تو ابراہیم علیہ السلام کو ان سے خوف آنے لگا کہ یہ کہیں میرے دشمن تو نہیں ہے کہ میرے گھر کا نمک نہیں کھانا چاہتے. اب وہ سمجھ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام اپریہنسو ہو رہے ہیں. قالوا لا تخف، تو کہنے لگے کہ ڈریے مت. وبشروہ، بتایا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں. وبشروہ بغلام علیم، اور انہیں ایک عقل مند سمجھدار علم والے بیٹے کی خوشخبری دے دی. یہ حضرت اسحاق کی خوشخبری تھی. تو جس کا نمک کھا لیا جائے اس کے ساتھ وفادار کیا جاتا تھا. تو توجہ دلانا، دعوت و تبلیغ میں صرف دعوت و تبلیغ یہی نہیں ہے کہ آپ ڈنڈا مار کے آ جائیں، نہیں، توجہ دلانا بڑی دل سوزی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ کہ یہ جو ہم کھانا کھا رہے ہیں، یہ جو ہوا ہم انجوائے کر رہے ہیں، یہ جو سانس ہم لے رہے ہیں، یہ جو میرا جگر میرے گردے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ کس نے دیے ہمیں؟ اللہ نے دیے. آؤ بھائی اس کی بندگی اختیار کر لیں، اس کی اطاعت کریں، اس کی بغاوت نہ کریں. یعنی آہستہ آہستہ گفتگو جب بھی انسان کو موقع ملے، خاص طور پر اپنے تعلق والوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، پھر دوستوں سے، پھر کولیگ سے، اور پھر کرتے کرتے انسان جو ہے پوری نوع انسانی کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کروائے، اور پھر ڈسکس کرے تاریخ بھی.